قال هؤلاء على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله العظيم. تم سامعین ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا، اسے توحید کی طرف دعوت دی، وہ منکر رہا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اور آل فرعون کے سامنے معجزات دکھلائے۔ اس کے بعد وہ تب بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر راتوں رات نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کو لے کر نکلے۔ سامنے بحر قلزم تھا، بہت بڑا سمندر تھا۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے، کوئی پل وغیرہ نہیں، پیچھے دشمن ہے، اتنے بڑے لو لشکر کا ساتھ آ رہا ہے، تو ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان ربی، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اس دریا پر مارا۔ اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے، یعنی وہ ان 12 راستوں سے بنی اسرائیلی پار گزر گئے، وہاں سے نکل گئے، اور پیچھے سے تعاقب کرنے والا فرعون اس کا لشکر مکمل کا مکمل بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس وقت سمندر کے اندر آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب کے سب کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ وہ جو موجیں رکی ہوئی تھی پانی کی، اللہ نے ان کو ملنے کا حکم دے دیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو غرق ہوتے دیکھا۔ وہ سب کے سب لوگ غرق ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اسرائیل یہ اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان، 12 قبیلے بنے۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام لوگ مصر اور شام فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کے مقابلے میں اسماعیل ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے بھی 12 بیٹے تھے، ان کے بھی بڑا خاندان بنے، بڑے بڑے قبیلے بنے، جن سے تقریباً تمام کے تمام عرب انہی کی جو ہے نا اولاد سے، اور پھر عرب کے علاقہ اور دیگر جو ہے نا عراق وغیرہ یہاں پر بھی عرب لوگ پھیل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ دیکھیں غلامی کتنی بڑی جو ہے نا وہ ذلت ہے۔ انسان غلام ہوتا ہے تو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مطابق کچھ عمل نہیں کر سکتا، جو کماتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، اور مالک جس طرح چاہے۔ فرعون جو ہے نا اس کے آل فرعون خوب جو ہے نا بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور انعام کے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، دشمن کو ہلاک کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کو بقرہ کے اندر آیا ہے کہ اس طرح ہلاک کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ وہ ظلم کس طرح کیا کرتا تھا کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔
اور تمہیں اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا. تحقیق ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے جانب طرف، یعنی کوہ طور ہے اس کے جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا. کس چیز کا؟ جس وقت بنی اسرائیلی آزاد ہو گئے فرعون سے، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گیا، تو آگے وادی تیہ تھی، وہاں پر یہ آ کر رکے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، آزاد افراد کے لیے کوئی قانون دستور ہونا چاہیے، کوئی منشور ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں. ابھی تک تو ہم غلام تھے، اس طرح ہمارا آقا فرعون کہتا تھا ہم چلے آ رہے تھے، جو ہمارے اوپر حکم لاگو کرتا تھا اس پر عمل پیرا تھے. لیکن اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی حکم ہونا چاہیے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ان کے کہنے پر اے باری تعالیٰ ہمارے لیے کتاب ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر جو ہے نا حکم دیا کہ پہلے تو تمہارا یہاں پر یہ مستقل ٹھکانہ نہیں، یہ جو وادی تیہ ہے نا یہاں پر مستقل ٹھکانہ نہیں، تمہارا مستقل ٹھکانہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کے تم نے جہاد کرنا ہے. اب جہاد کے لیے وہ تیار تو ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے کچھ افراد بھیجو کہ مخالف جس کے ساتھ ہم جہاد کرنے کے لیے جائیں گے وہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان افراد میں سے، ان قبیلوں میں سے جن کی آبادی تقریباً 6 سے 7 لاکھ کی تھی، 12 افراد کو چنا اور فرمایا کہ جا کر تم جو ہے نا جاسوسی کرو، لیکن تمہارا حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جاڑ کا. تمہارا حلیہ کس طرح ہونا چاہیے؟ سیاحوں کا، اور مختلف ہیلے بہانے کر کے تاکہ محسوس نہ ہو کہ تم جاسوس ہو. وہاں پر جا کر جاسوسی کرو، ان کا حال احوال معلوم کرو، اس کے بعد آ کر صرف مجھے بتانا، کسی کو ان کو نہیں بتانا. قوم کے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے آ کر اطلاع نہیں دینی احوال کی. اب وہ اس طرح جس وقت وہ وہاں پر گئے تو مخالف میں جو ہے نا مضبوط لوگ تھے، جنگجو قوم تھی، تو انہوں نے ان میں سے صرف 2 نے اس پاسداری کی، اس حکم کی، اس جو عہد لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، باقی 10 نے آ کر قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ بڑے جنگجو ہیں، وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، ان کے پاس یہ ہے یہ ہے. اب یہاں پر قوم کے لوگ منکر ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اسے جو ہے نا مضبوط لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. لیکن اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، غلامی کی جیسی ذلت سے آزادی دی، اور صرف آزادی نہیں دی، دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود اور ہلاک برباد کر دیا. اور اس کے بعد وادی تیہ میں جو بالکل بنجر زمین تھی، ریتلی زمین تھی، جہاں پر ایک سایہ دار درخت بھی نہیں تھا، پانی کا چشمہ تک نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اب جس وقت صبح ہوئی کہنے لگے جی ہمیں تو کھانے پینے کی ضرورت ہے. اچھا سورج چڑھا کہنے لگے سائے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے ان کے اوپر سایہ دار یعنی بادل بھیج دیے کہ وہ بادل جس وقت سورج چڑھتا نا بادل ان پر سایہ کرتے تھے. 6 سے 7 لاکھ افراد پر، نفوس پر وہ جو ہے نا مشتمل تھی وہ بنو اسرائیل. جس وقت سورج چڑھتا اللہ کے حکم سے بادل سایہ کرتے تھے. کھانے پینے کا مسئلہ آیا، اللہ پینے کا مسئلہ آیا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اسی عصا کو ایک پتھر پر مارو. پتھر پر مارنے سے اللہ رب العزت نے اس پتھر سے 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا، 12 چشمے جاری فرما دیے. اب کھانے کا مسئلہ رہ گیا، اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے لیے کھیر اور بٹیر کا بندوبست فرمایا. اتنی نعمتوں کے باوجود کہنے لگے ہم تو نہیں لڑتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر وہاں پر قتال کریں. تو خیر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ آپ کوہ طور کے دائیں جانب آئے، ہم آپ کو جو ہے نا تورات سے نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر آ کر 30 دن یا پھر 10 دن اور مزید اضافہ کیا، 40 دن آ کر اعتکاف کرنا ہے. اکیلے نہیں آنا بلکہ قوم کے افراد کو بھی لے کر آنا ہے. تو فرمایا وَوَعَدْنَاكُمْ، ہم نے تم سے وعدہ کیا جانب الطور الایمن،
کوہ طور کے دائیں جانب ونزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے تمہارے اوپر کھیر اور بٹیر نازل فرمائے. من اور سلوہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اوپر نازل فرمائی. یہاں پر مفسرین اکرام مختلف تفسیریں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر بڑی بڑی جھاڑیاں تھی جن کے نیچے بہت کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بٹیر پیدا فرما دی. وہ آسانی کے ساتھ ہاتھ مارتے ان جھاڑیوں کے نیچے تو ایک مرتبہ ہاتھ مارنے سے 3-4 بٹیر ان کے ہاتھوں میں آتے. اب ان کو پکڑتے ذبح کرتے بھون کر کھا لیتے. اسی طرح ان کی جھاڑیاں جو تھیں نا ان کے بڑے بڑے پتے تھے. ان کے اوپر سے آسمان سے جس طرح آج جو ہے نا قبائل جو ہے نا یہ جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر برف باری ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی سی, اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر ایک خاص قسم کی چیز نازل ہوتی تھی. وہ اس کو جمع کرتے اور وہ تو کھیر مٹ کی تھی اس کو تناول فرماتے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا جمع نہیں کرنا, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. تو یہ مختلف باتیں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور تم اس میں سرکشی نہ کرنا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ بس جس پر میرا غضب حلال ہو گیا یعنی اس نے میرے احکامات کو توڑا, میرے نبی کی باتوں کو ان باتوں کو ماننے کا باتیں ماننے سے انکار کر دیا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ہوا کہتے ہیں کہ وہ ہوا یعنی ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. مختلف معنی اس کے دیے گئے ہیں. یعنی اس پر میرا غضب نازل ہوا نا, حقیقت میں ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے یا ایسی اقوام ایسے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ جو ہے نا بند نہیں کیا. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ بے شک میں بخشنے والا ہوں لمن اس شخص کو تابہ جو توبہ کرے. پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا. اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں اس وقت تک جس وقت تک حالت نزا نہ آئے. بالکل اس وقت انسان موت کا وقت آتا ہے نا تو اس کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. غرغرہ جس کو کہتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا دروازہ بندہ ہے کھلا ہے. فرمایا لمن تابہ میں ان لوگوں کو بخشوں گا جو توبہ کریں گے. اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. دوسرے نمبر فرمایا وآمنا اور ایمان لے کر آئے. وعمل صالحا تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ نیک اعمال کیے. ثم اهتدى پھر وہ اس پر کیا ہو گیا؟ ڈٹ گیا. ایسی بات نہیں کہ وقتی طور پر انسان ایمان لے کر آئے توبہ کر دے پھر توڑ دے, نہیں, ہمیشہ اس پر جو ہے نا مستقیم رہنا ہے, قائم رہنا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا نا کہ آپ کوہ طور پر آئیں, میں آپ کو جو ہے نا کتاب نازل فرماتا ہوں آپ پر. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی, فوراً چلے گئے. وما اعجلک اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پوچھا کس چیز نے تمہیں عجلت میں ڈالا, کیوں تم جلدی آ گئے اپنی قوم سے موسیٰ؟ قال هم اولئک یعنی اپنی قوم کو چھوڑ کر اکیلے ہی آ گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے بھی آنا ہے, اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے کر آنا ہے, قوم کے چند افراد کو. قال هم اولئک علی اثری عرض کیا اے باری تعالیٰ هم اولئک یہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے. وعجلت الیک ربی لترضی اے رب تعالیٰ اے باری تعالیٰ مجھے آپ سے محبت تھی اور جو ہے نا اس شوق کی وجہ سے میں جلدی آ گیا آپ کے پاس. یعنی آپ جہاں پر آپ کا حکم تھا یعنی کوہ طور پر آنے کا وہاں پر میں اس لیے جلدی آ گیا. قال فإنا قد فتنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا, فتنے میں ڈال دیا تیری قوم کو بھی آپ کے بعد. وأضلهم السامری اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. باقی واقعہ اگلی آیت کے اندر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے عوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.